بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناص صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ صاد قرآن مجید کی ان 3 سورتوں میں سے ہے جن کا آغاز حروف مقطعات میں سے ایک حرف سے ہوا، صرف صاد ہے یہاں پر۔ اسی طریقے سے 26ویں پارے میں ایک سورت آئے گی قاف والقرآن المجید، پھر 29ویں پارے میں ایک سورت ہے نون والقلم وما یسطرون۔ تو یہ 3 سورتیں ہیں جن میں ایک ایک حرف ہے شروع میں حروف مقطعات میں سے۔ والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے اس قرآن کی کہ جو ذی ذکر ہے یعنی نصیحتوں والا ہے، اس میں اللہ کی یاد ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہی ہیں کہ جو غرور میں اور مخاصمت میں دشمنی میں مبتلا ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو، بہت سی قوموں کو ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا۔ فنادوا ولا تحین مناص، تو انہوں نے اس وقت ہائے پکار کی جب کوئی مفر باقی نہیں رہا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت کا چیخنا چلانا کوئی فائدہ مند نہیں تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہیں تعجب ہوا اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا جو انہی میں سے تھا، اسی قوم میں سے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کہنے لگے یہ کافر کہ یہ تو ساحر ہے، جادوگر ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک کر دیا ہے؟ یہ کیسا ہمیں خبردار کرنے والا آیا ہے کہ ہمارے جو بے شمار معبود تھے ان سب کو اس نے نفی کر کے اور ایک معبود میں تبدیل کر دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے اس کا ردیف قافیہ اپنا ہی ہے، یہ خاص سٹائل ہے اس کا۔ وانطلق الملأ منهم، اور اٹھ کھڑے ہوئے ان میں سے جو ان کے سردار تھے، جو سرغنے تھے، ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، کہ چلو اور جمے رہو اپنے معبودوں پر۔ ان ھذا لشیء یراد، اس وقت یہی کام ہے کرنے کا۔ یہ تو تمہیں برگلا رہے ہیں، تمہیں برگشتہ کر رہے ہیں اپنے معبودوں سے جن کی بندگی کرتے آئے آباء و اجداد۔ یہ تو ہزاروں سال کی روایت ہماری ہے اور یہ اس کو توڑنے کے در پہ ہیں، تو اب استقامت کا مظاہرہ کرو، جم جاؤ۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی پچھلی ملتوں میں، پچھلی قوموں میں، مذاہب میں۔ ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر بس ایک من گھڑت بات ہے، اپنے پاس سے بنا لی ہے جس کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، اور وہ جو سردار ہیں وہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی ہے ان میں سے کہ کیا انہی کے اوپر یہ ذکر نازل ہوا ہم میں سے، اور کوئی اللہ کو نہیں ملا جوہر قابل؟ ہم میں تو بڑے بڑے سردار ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، بڑے صاحب جائیداد ہیں، مکہ میں اور طائف میں بہت بڑے بڑے سیٹھ اور سردار موجود تھے۔ تو انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہم میں سے یہی ایک تھے جن پر اترنی تھی نصیحت اور یہ ذکر؟ بل ہم فی شک من ذکری، نہیں بلکہ ان کو
میرے اس یاد میں، میرے اس ذکر میں شک ہے، شبہ ہے. بل لما یذوقوا عذاب، نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. ام عندهم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ العزیز الوہاب، وہ رب کے جو العزیز ہے، زبردست غالب ہے، وہاب ہے، وہ عطا کرنے والا ہے. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا ان کا اختیار ہے، بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب میں. فلیرتقوا فی الاسباب، تو چاہیے کہ چڑھ جائیں ان آسمانوں میں رسیاں تان کر. یعنی انہیں جو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ وحی اس شخص پر کیوں آ رہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ٹھیک ہے، اگر ان کا اختیار ہے تو آسمانوں میں چڑھ جائیں اور وحی کے سلسلے کو منقطع کر دیں، روک کر دکھائیں. جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، یہ بھی دوسرے جتھوں میں سے، دوسری قوموں میں سے ایک قوم ہے، ایک جتھا ہے جو یہیں پر شکست کھا جائے گا، انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے، عاد نے اور فرعون نے جو میخوں والا تھا، جس کی بڑی فوجیں تھیں، اسٹینڈنگ آرمیز تھیں. وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، اور سمود نے بھی جھٹلایا اور لوط کی قوم نے بھی جھٹلایا، اور جو ایکہ والے تھے یعنی قوم شعیب. اولئک الاحزاب، وہ بڑے بڑے گروہ تھے، بڑی بڑی جماعتیں تھیں، بڑی تہذیبیں تھیں. ان کل الا کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی. فحق عقاب، تو میرا عذاب ان کے اوپر واقع ہو کر رہا، ثابت ہو کر رہا. مراد یہ ہے کہ یہ جو انکار کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں مان رہے، تو یہ کس کھیت کی مولی ہے کہ یہ بچ جائیں گے؟ ان سے بڑے بڑے تھے جو جب انہوں نے تکذیب کی رسولوں کی تو ان کی جڑ کاٹ دی گئی. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، اور یہ انتظار نہیں کر رہے یہ لوگ سوائے اس بات کا کہ ایک چیخ، ایک چنگھاڑ ان پر بھی آئے. ما لها من فواق، اور وہ پھر ایسی چیخ ہوگی جو بیچ میں دم نہیں لے گی، یہاں تک کہ سب ہلاک ہو جائیں گے. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں تو جلدی سے دے دے ہمارا حصہ یہیں پر، یوم حساب سے پہلے. یعنی یہ وہی ان کی ڈٹائی تھی کہ اگر عذاب یہاں دنیا میں آنا ہے تو آ جائے. وہ بات کی بات ہے، جو اس وقت کا حصہ ہے، جو قسط ہمیں ملنی ہے یہاں پر، وہ ابھی بھیج دیں. اصبر علی ما یقولون، اے نبی آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پر. واذکر عبدنا داود ذا الاید، اور ذرا یاد کیجئے ہمارے بندے داود کو جو بہت قوت والا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ و اقتدار دیا تھا. انہ اواب، وہ بہت ہی اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا تھا. انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو بھی اس کے ساتھ. یسبحن بالعشی والاشراق، اور وہ بھی اس کے ساتھ تسبیح میں شریک ہوتے تھے، شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی. والطیر محشورہ، اور پرندے جھنڈ کے جھنڈ. کل لہ اواب، وہ سب اللہ ہی کے آگے رجوع کرنے والے تھے. یعنی پہاڑ اور پرندے بھی حضرت داؤد کے ساتھ اس تسبیح میں، اس حمد میں شریک ہو جاتے تھے. وشددنا ملکہ، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا، مستحکم کیا. وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، اور ہم نے اسے دانائی اور حکمت سے نوازا اور معاملات کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی عطا کی. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تمہارے پاس پہنچی ہے وہ خبر ان دشمنوں کی یا ان اہل مقدمہ کی جو دو گروپ تھے آپس میں جن کی مخاصمت تھی. اس تصور المحراب، جب وہ پھاند کر داخل ہوئے محراب میں. حضرت داؤد کے پاس وہ اپنی خاص عبادت گاہ میں، کیونکہ وہاں پر نماز کا اس طرح کا اجتماعی نظام نہیں تھا شریعت میں، باجماعت نماز، اپنی اپنی نماز ہر شخص پڑھتا تھا. تو انہوں نے اپنے لیے عبادت گاہ ایک بنائی ہوئی تھی اپنے گھر میں، اور اس میں جب وہ مخصوص عبادت کرتے تھے ان اوقات میں تو کوئی دخل نہیں دیتا تھا. لیکن یہ کہ یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دیوار پھاند کے اندر آ گئے اپنا ایک مقدمہ لے کر. اس دخلوا علی داود، جب وہ داخل ہوئے داؤد پر. ففزع منہم، تو وہ گھبرائے ان کو دیکھ کر، یعنی غیر متوقع طور پر کہ یہ اچانک کہاں سے جو ہے وہ دخل در اندازی جو ہے وہ ہو رہی ہے. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ گھبراؤ